میرے محترم عزیزو، جناب سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سسر محترم اور افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت کی ابتدائی باتیں آپ کے سامنے عرض کی جا رہی تھی، لیکن چونکہ ستمبر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، 7 ستمبر کے حوالے سے آپ بھائیوں کے سامنے کچھ گزارشات رکھنی ہیں کہ 7 ستمبر، بلکہ اگر یوں کہیں کہ 14 اگست سے زیادہ تاریخی حیثیت اس کی ہے، اس لیے کہ 7 ستمبر جس ذات کا مقدمہ جیتا گیا، اسی ذات کی برکت سے اللہ نے ہمیں پاکستان دیا۔ وہ ذات ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہی کے صدقے ہمیں یہ پاک دھرتی ملی۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت اللہ نے مجھے آپ کو عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کا عقیدہ ہے کہ آپ علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، یعنی نبیوں کے آنے کا سلسلہ اب ختم ہو گیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے پر۔ اب نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی کسی بھی قسم کا پیدا نہیں ہوگا، آئے گا نہیں۔ قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے ایک پڑھی، تو یہ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ جو ہم سب کا عقیدہ ہے رسول اللہ کے بارے میں، اور یہ عقیدہ ایسا ہے اگر کسی کا یہ عقیدہ نہیں تو جتنی نمازیں پڑھے، جتنے روزے رکھے، خیر کے دین کے جتنے بھی کام کرے، اللہ کی نگاہ میں اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، جو رسول اللہ کی ذات کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں اللہ کے، اور ایسے عظیم نبی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، متی وجبت لک النبوہ، آپ کو نبوت کب ملی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو اس وقت نبی تھا کہ ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے مرحلے طے کر رہے تھے اور اللہ نے مجھے نبی بنا دیا تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، انی لمکتوب عند اللہ خاتم النبیین، میں تو اللہ کے پاس میرے بارے میں پہلے سے یہ طے شدہ اور لکھا ہوا کہ میں خاتم النبیین ہوں، اور اس حال میں کہ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينِهِ، کہ آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے مرحلے طے کر رہے تھے، یعنی ابھی تو پورا جسم بھی ان کا نہیں بنا تھا، اللہ نے مجھے اس وقت سے نبی بنا دیا تھا۔ اب میں تھوڑا سا سبق کے انداز سے، تاکہ آپ جب باہر جائیں اپنے بچوں کو، اپنی برادری کے لوگوں کو، اپنے ماتحتوں کو، اپنے حلقہ احباب کو ختم نبوت کا مفہوم آسانی سے سمجھائیں۔ دیکھو، خا تا میم، ختم، خا تا میم، یہ 3 الفاظ ہیں، ان کو جوڑے تو بنتا ختم۔ ختم اس کے معنی آتے ہیں بند کرنے کے، مہر لگانے کے، بند کرنے کے۔ اب یہ الفاظ قرآن کریم کے اندر مختلف انداز سے اللہ نے ان کو ذکر کیا ہے، 7 جگہوں پر آتا ہے۔ پہلے سورہ بقرہ میں آتا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی، یعنی مہر جب لگا دی، بند کر دیا دل کو، اب دل کے اندر سے کفر کی غلاظت باہر نہیں جا سکتی، باہر سے ایمان کا نور اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے ختم علی قلوبکم، اس اللہ نے تمہارے دلوں پر مہر لگا دی۔ تیسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ یختم علی قلبک ان یشاء، اگر اللہ چاہے تو اللہ تمہارے دل پر مہر لگا دے۔ چوتھی جگہ آتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، ان کی زبانیں نہیں بولیں گی، زبانیں گنگ ہو گئی ہیں۔ آج قیامت کے دن ان کے ہاتھ بات کریں گے، ان کی رانیں بات کریں گی، ان کے جسم کے گوشت پوش بات کریں گے۔ ایک جگہ آتا ہے ختامہ مسک، جنتیوں کو شراب پلائی جائے گی، اس پر جو مہر لگی ہوگی مشک کی لگی ہوگی۔ رحیق مختوم بھی ایک جگہ آتا ہے۔ تو یہ 7 قسم کی جگہ الفاظ آتے ہیں، اور ختم کے معنی مہر کے ہوتے ہیں۔ تو ختم کا معنی کیا ہے؟ وہ جیسے یہ بوتل ہے، ڈھکن لگا ہوا ہے، منہ تک بھری ہوئی ہے، اب ڈھکن یہ مہر ہے اس کے لیے۔ کیا مطلب؟ کہ ڈھکن نے آ کر یہ کیا کہ اب کوئی چیز
یہاں سے باہر جا نہیں سکتی اور باہر والی چیز اندر آ نہیں سکتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آ گئے، اللہ نے رسول اللہ کے آنے پر مہر لگا دی۔ کیا مطلب؟ اب نبی علیہ السلام کے آنے سے جن جن کو نبوت ملی ہے یہ نبوت کے دائرے سے نکل نہیں سکتے۔ اللہ ان کو نبوت سے جب ایک دفعہ کسی کو سرفراز فرماتے ہیں، پھر نبوت کی نعمت سے اللہ محروم نہیں کرتے۔ تو رسول اللہ کے آنے سے نبیوں کی جماعت پر مہر لگ گئی کہ جتنے نبی آئے ہیں اب ان سے کوئی باہر نہیں جائے گا، اور جب نبی آ گئے ہیں اب کوئی باہر سے اس مبارک جماعت کے اندر داخل ہو نہیں سکتا۔ یہ ہے آسان تعریف ختم نبوت کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین، اتنے جمیل کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی فرماتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، عشاء کی نماز کا، دل بے چین ہوا، اللہ کے حبیب کا دیدار کروں، 14ویں کا چاند تھا، میں آیا شہر مدینہ پاک، جگہ مسجد نبوی، ذات محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو دیکھنے آیا۔ اللہ کے رسول کو جب میں دیکھنے آیا، نبی علیہ السلام نے اپنے اوپر چادر اوڑھی ہوئی تھی، وعلیہ حلۃ حمراء، آپ علیہ السلام کے اوپر چادر تھی سرخ رنگ کی جس میں دھاریاں تھیں، لکیریں بنی ہوئی تھیں، سرخ دھاریوں والی چادر نبی علیہ السلام نے پہنی، اور اتنے خوبصورت کہ چاند کو دیکھوں اور اس طیبہ کے چاند کو دیکھوں تو وہ جو چاند افق پر چمک رہا ہے، یہ طیبہ کا چاند اس سے زیادہ حسین ہے، افق اور اس آسمان والا چاند یہ طیبہ کے چاند کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ تبھی تو فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ ایسے جیسے کہ قرآن کریم کا پنہ اور صفحہ ہو، اتنا خوبصورت حسین و جمیل چہرہ۔ تو نبی حسین ہوتا ہے۔ رسول اللہ کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حسن کو پیدا کیا، آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا، آدھا حسن ساری دنیا میں تقسیم کیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا، باقی آدھا حسن اس دنیا میں تقسیم کیا، تو اس کا مطلب ہے جب دنیا میں تقسیم کیا تو یوسف علیہ السلام کے علاوہ رسول اللہ کی ذات بھی تو آتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ باقی آدھا حسن اس میں نبی علیہ السلام بھی شریک ہیں، تو یوسف علیہ السلام کا حسن زیادہ لگتا ہے۔ تو جواب یہ ہے، عربی کا قاعدہ ہے کہ جب کوئی بات کرنے والا کوئی بات کرتا ہے تو وہ اس سے باہر ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام جو فضیلت بتا رہے تھے تو اس سے باہر تھے، یعنی مطلب کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے خوبصورت نبی آئے ہیں ان سب کے گلدستے کو اکٹھا کرو، ان تمام پھولوں کو اکٹھا کرو، اس کا جو گلدستہ بنتا ہے اس کو کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی خوبصورت ہوتا ہے، نبی کی آنکھیں خوبصورت، نبی کے دانت خوبصورت۔ حضرت رسول اللہ کی دانتوں کے بارے میں آتا ہے، نبی علیہ السلام کے دانتوں میں تھوڑی سی خلا تھی، اور یہ بھی نہیں کہ دانت کے اوپر دانت تھے، اور یہ بھی نہیں کہ دانت میں فاصلہ زیادہ تھا، معمولی فاصلہ تھا، یہاں تک کہ جب رسول اللہ ہنستے تھے گویا کہ نور نبی علیہ السلام کے دانتوں سے نکل کر باہر کو جا رہا ہو۔ ایسا حسین اللہ نے ہمیں نبی دیا۔ اور پسینے، یہ تو بالکل میں مختصر بات عرض کروں اس لیے کہ میں نے پھر 7 ستمبر کو آنا ہے، پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ رسول اللہ آرام فرماتے تھے، قیلولہ کرتے تھے۔ آپ علیہ قیلولہ کا مطلب دوپہر کے وقت کھانا کھا لیا، تھوڑی دیر کے آپ علیہ السلام استراحت فرماتے، آرام فرمایا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، سلیم آتی ہیں، حضرت انس کی والدہ رضی اللہ عنہ وہ آتی ہیں، سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، اور نبی علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، آئیں، روئی لی، آپ علیہ السلام کی پیشانی سے پسینے قطرے اور موتیوں کی طرح ٹپک رہے تھے، گرمی ہوتی ہے وہاں، تو انہوں نے روئی لی اور رسول اللہ کے اس مبارک پسینے کو روئی کے ذریعے سے جذب کر کے شیشی کے اندر نچوڑنا شروع کیا۔ ایک دفعہ کیا، دوسری دفعہ کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ کہ اللہ کے رسول، ہمارے یہاں عربوں میں یہ ہوتا ہے کہ شادی جب بچی کی ہوتی ہے تو اس کو خوشبو دی جاتی ہے،
میں غریب گھرانے کی عورت ہوں، میرے پاس خوشبو کے لیے پیسے نہیں ہے تو خوشبو کہاں سے لوں؟ آپ کا پسینہ اتنا عمدہ ہے کہ مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو اس سے آتی ہے، اے اللہ کے رسول آپ کے پسینے کو لیا کہ میں اس کو شیشی میں ڈالوں گی اور اپنی بچی کو جہیز کے اندر دوں گی۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس بچی کے نصیب میں محمد الرسول اللہ کا پسینہ آیا جہیز کی صورت میں، اس کی 3 نسلوں کے اندر 3 نسلوں تک ان کے بچوں سے پسینے نکلتے تھے، اس سے خوشبو آیا کرتی تھی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور یہاں مرزا قادیانی ملعون